نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا رب العالمین۔ جی ہم سیکھ رہے تھے اذکار کے متعلق یا اذکار کی اہمیت سے ریلیٹڈ کچھ باتیں۔ تو انشاءاللہ ایک حدیث آج پھر سیکھیں گے اذکار سے ریلیٹڈ کہ اذکار کی اہمیت یعنی ذکر۔ اذکار سے مراد صرف اس کو یہ بھی ہم نے سیکھا تھا کہ صرف وہ اذکار ہی نہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کرنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر بات میں، ہر بات اللہ سے ریلیٹ کر کے جب ہم کرتے ہیں نا تو یہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ ہر بات میں اللہ کی حکمتیں ڈھونڈنا۔ اگر آپ بیمار ہیں تب بھی آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ خوش ہیں تب بھی آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ نارمل ہیں تب بھی آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ کسی بھی کنڈیشن میں اللہ کو نہیں بولیں، کیونکہ جو اللہ کو بھول جاتا ہے نا گویا کہ وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا۔ تو جو اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں کم کر لیتا ہے۔ اللہ ان شکرتم لازیدنکم، کہ تب تم شکر ادا کرو گے نا اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ اور ہم یاد اس کو ہی کرتے ہیں جس کے ہم تھینک فل ہوتے ہیں، جس کو ہم نے شکریہ کہنا ہو یا جس پہ ہم راضی ہو جائیں، جو بندہ ہمیں پسند آ جائے، جس نے میرے ساتھ بڑے احسان کی، پھر ہر ایک کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ نئی نئی دوستی ہو، ہمیں کسی کی کوالٹیز بڑی امپریس کر رہی ہوں، بڑا ہمارے لیے وہ امپریسو پرسنالٹی ہو، ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہم اسی کی بولی بولتے ہیں کہ وہ بندہ بہت اچھا ہے، اس نے مجھے بہت امپریس کیا۔ ہم اب اسٹوڈنٹ کے سامنے ہیں تو ہماری زبان سے اس کی تعریف نکلتی ہے۔ ہم اگر اپنی کلاس فیلوز کے سامنے ہیں ہم اس کی تعریف کریں گے، یعنی ہم اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں نا۔ تو جو بندہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو پہچان لیتا ہے کہ رب نے مجھے یہ بھی دیا، رب نے تو مجھے وہ بھی دیا ہے، اس موقع پہ بھی اللہ نے میرا ہاتھ تھاما، اس موقع پر بھی اللہ نے مجھے بچایا، میری عزت بچائی، مجھے انسلٹ ہونے سے بچایا، میری اللہ نے عزت کی حفاظت کی۔ اب جہاں بھی بیٹھے وہ بندہ رب کو یاد کرے، میرا رب بہت مہربان ہے، میرا اللہ مجھ پہ بہت کرم کرتا ہے۔ آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو شکر اور ذکر نہیں ملے گا، آپ کو نہ شکری اور اللہ سے شکوہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو چینج کرنا ہے نا، اپنی سوچ چینج کرنی ہے۔ جو بندہ اللہ کا ہوتا ہے نا، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ مشکل میں بھی اپنے لیے نا کوئی حکمت ڈھونڈتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کسی مجلس سے اٹھیں تو اللہ کو یاد کر کے اٹھیں، اللہ کا ذکر کر کے اٹھیں۔ حدیث میں آتا ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس سے اٹھیں انہوں نے اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ ایسے ہیں گویا کہ کسی مردار گدے پر سے اٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی مردہ گدا بیٹھ پڑا ہے، کتنی اسمیل اٹھتی ہے نا اس سے، کتنی کراہت ہم محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بندہ کسی محفل مجلس میں بیٹھتا ہے وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، گویا کہ وہ سمجھے مردہ خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھی مردہ خانہ کون سا؟ گدے کا۔ اور پھر کہا آخرت میں یہ مجلس اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اور وہ کہے گا کاش میں نے اس میں اللہ کا ذکر کیا ہوتا۔ سوچئے ہماری کتنی مجلسیں ذکر کے بغیر ہی ہیں۔
اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، رحمت ہم پہ نازل کرے. ہم کس قدر اللہ سے دور ہو چکے ہیں. ہماری یونیورسٹیز کے اندر کتنی محفلیں مجلسیں ہوتی ہیں، کتنے کانسرٹس ہوتے ہیں. ہماری فیملی گیٹ ٹوگیدر میں کتنا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. ہماری شادی بیاہ میں کتنا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا شکر کیا جاتا ہے. بلکہ اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں نا، اسی وجہ سے تو شادیوں میں برکتیں نہیں ہوتی. وہ نکاح کا منظر ہے، وہ رخصتی ہے، وہ ولیمہ ہے، اس سے پہلے کی رسمیں ہیں. کیا سکون کہیں بھی نہیں نظر آئے گا آپ کو. ریزن کیا ہے پیچھے؟ مرد جب مجلس مردہ ہے، آپ اس سوچیں اس کی کیا برکتیں ہوں گی. جب مجلسوں میں ہی جان نہیں ہے، اپنی بات کی میں کیا اور اٹھ گئے. اس لیے ہم نے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے تاکہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اپنی ماؤں کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ سیکھیں. تو وہ خود کو کیسے تیار کرنا ہے؟ کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں، اگر کوئی مہمان آ گیا تو آپ کسی نہ کسی طرح سے اندر اللہ کو ضرور شامل کریں. یا پھر آپ بیٹھے بیٹھے اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کر سکتے، اذکار منہ میں پڑھنا شروع کر دیں کچھ، تاکہ یا وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، چگلی غیبت نہ سننی پڑے. ان چیزوں سے اکتاہٹ محسوس کیا کریں، تھکن محسوس کیا کریں لوگوں کی باتوں سے. اچھا لوگ فلاں بندہ فلاں کی بات کر رہا ہے، فلاں فلاں کی کرے، مجھے نہیں سننی. ٹھیک ہے، اگر آپ روک نہیں نہ سکتے تو آپ بیزاری تو اختیار کر سکتے ہیں. اور یہی روکنے کی، نہی عن المنکر کی آخری جو کوشش ہے ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم دل سے برا جان کر وہاں سے اٹھ جائیں اور مجلس چینج کریں. اور اس کی بجائے آپ تنہا بیٹھ کر کوئی اچھا کام کریں، اللہ کو یاد کریں اور کوئی لیکچر سن لیں، کوئی سیشن لے لیں. یہ نہ سمجھیں کہ مایوسی نہ ہو کہ اچھا میں نہیں کر پا رہی، کیونکہ آپ نے کوشش کی لیکن آپ نہیں کامیاب ہوئے. تو انشاءاللہ ہم نے اپنی ایسی سوچ بنانی ہے، انشاءاللہ کہ ہم نے اپنی زندگی میں آنے والی مجلسیں، محفلیں، جو بھی کوشش ہو ہماری کہیں بھی جائیں تو ہم وہاں اللہ تعالیٰ کی بات ضرور کر کے آئیں. سب کے ساتھ نہیں کر سکتے نا، کسی ایک کے ساتھ کر لیں. مثلا آپ شادی پہ گئے ہیں تو آپ وہاں پہ بیٹھ کر کوئی ایک آپ کو پسند کا بندہ مل جائے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے ساتھ جو ہے معافی کر لیں. پھر اس طرح سے اگر ہو کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں کہ آپ وہاں پہ سوچیں یار اب کہ فلاں سے اس طرح کے فنکشنز ہیں میری زندگی میں آتے ہیں، مجھے ان جیسا نہ بنانا. یہ جو لوگ اللہ کی حدود پامال کرتے ہیں، مجھے ایسی توفیق عطا کرنا کہ میں بہتر کام کر سکوں، تجھے راضی کرنے والا کر سکوں. وہاں بیٹھ کے دعائیں مانگے انشاءاللہ. جی اگر کسی کی غیبت کی ہے تو کوشش کریں کہ اگر اس تک بات نہیں پہنچی تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اگر اللہ نے آپ کی اس چیز پر راز رکھا ہوا ہے تو آپ بھی پردہ نہ ہٹائیں اور پکی معافی مانگیں، اور اللہ کہیں کبھی بھی میری یہ بات دوسرے کے سامنے نہ ہو. اور اگر اس کو پتہ چلا، اس کو تکلیف ہوئی ہے تو پھر آپ اسے ضرور سوری کریں اور اسے بتائیں کہ آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. چلیں آج ہم اذکار کی جو ہے سورۃ فلق ناز سیکھ رہے تھے نا، ان کی بھی امپورٹنس ہم نے دیکھنی ہے اور پھر مزید جو ہے ان کا تدبر بھی کرتے ہیں. سورۃ فلق ناز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے وہ آیات نہیں دیکھی جو آج رات نازل کی گئیں؟ وہ ایسی آیات ہیں کہ اس جیسی کبھی آیات دیکھی ہی نہیں گئی. قرآن کی سب سے منفرد آیتیں اور اتنی خوبصورت آیتیں ہیں. یقین جانے ہم بہت ہی لاپرواہ لوگ ہیں. ہمیں پتہ بھی ہے
کہ ان کے اندر کتنے فوائد ہیں، لیکن ہم ان کو اپنے روزمرہ زندگی کے اندر ایڈ ہی نہیں کرتے۔ وہ کون سی ہیں؟ سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ نسائی میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بہتر وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں، یعنی شیلٹر ڈھونڈتے ہیں، اپنے آپ کو شیطانوں سے بچاتے ہیں، جادو سے بچاتے ہیں، لوگوں کے وسوسوں سے بچاتے ہیں، بیماری سے بچانے کے لیے ایک شیلٹر ہے، شیلٹر ہوم، جس کے نیچے آپ پناہ لے سکتے ہیں، چھتری ہے اس کے نیچے آپ آ سکتے ہیں، وہ کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی آپ بتائیں؟ آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں ہیں، ان کو پڑھا کرو، اس سے بہتر کوئی پناہ نہیں، کوئی بھی پناہ اس سے بہتر نہیں۔ یقین کے ساتھ بھی ہم نہ پڑھتے، اس وجہ سے بھی ہمارے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم ان کی برکتوں پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو بہتر یہ کہ ہم ان کو پہلے سیکھیں، ان کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے، آپ اگر ایک لیکچر میں یا دو لیکچرز میں اس کو سیکھ نہیں سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کتنی خوبصورت صورتیں ہیں اور یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر آتے تو دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، دونوں کو جوڑتے اور پھر ان میں پھونکتے۔ دونوں میں کیا پڑھ کے پھونکتے تھے؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ پھر دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکتا پھیرتے، اوپر سے لے کے جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا نا جسم کے سامنے والے حصے سے ابتدا کرتے ہو، جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا آپ اس طرح 3 مرتبہ کرتے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آخری جب اللہ کے نبی کے لمحات تھے بیماری کی حالت میں، تو اس وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ یہ اس طرح کر سکے۔ تو پھر میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کیا کرتی ہوں اور دعائیں پڑھتی اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ جو ہے وہ پھیرتی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی جب یہ آیات، یہ صورت نازل ہوئی اس کے بعد۔ تو ہمارے پاس تحفہ ہے اللہ کا۔ آپ کو پتہ ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا اور اس کا پھر توڑ بتایا گیا تھا۔ تو جادو ہو جاتا ہے، آج بھی بہت زیادہ کامن ہے، اور حسد کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور لوگوں کی باتوں کا شر اس قدر تیز اور شدید ہوتا ہے، یقین جانے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی کہ کس کا شر ہمیں پہنچنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو لوگوں کے شر سے بچائے۔ اور یہ لوگوں کا شر ایسا ہوتا ہے جو ہمیں بہت سے لوگوں کے خلاف کر دیتا ہے، جب حقیقت سامنے آتی ہے تو بات بالکل اپوزٹ ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کی زبان تو نہیں بند کر سکتے، لوگوں کے الفاظ کو نہیں بند کر سکتے، لوگوں کی باتوں کو نہیں بند کر سکتے، ہم اللہ کی مدد لے سکتے ہیں۔ یا اللہ ہم ایسا گھر دے دے، ایسی شیلٹر دے دے، ایسی پناہ گاہ دے دے یا رب، جہاں پہ ہم چھپ سکیں، ان لوگوں سے بچ سکیں، ان کے حملوں سے بچ سکیں، ان کے تیروں سے بچ سکیں۔ اللہ ہمیں کوئی ایسی زریں دے دے، ایسی پروٹیکشن دے دے، ایسی کوئی ڈال دے دے کہ ہم ان کی طرف سے آنے والے جو حملے ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈال، وہ جو ہمیں سکھائی، وہ کیا ہے؟ یہ جو صورتیں ہیں جو ہم ابھی سیکھنے والے ہیں، الحمدللہ۔ جو لوگ کرتے ہیں ان کو ان کے فوائد بھی نظر آتے ہوں گے، اور جنہوں نے ابھی سٹارٹ کرنا ہے نا، انشاءاللہ ان کو بھی ان کے فوائد نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آیت الکرسی تو ہم نے سیکھ لی تھی، سورۃ اخلاص کو بھی ہم نے تھوڑا دیکھا تھا، آج ہم سورۃ فلق کو دیکھیں گے تھوڑا سا۔ انشاءاللہ اتنا ایکسپلین تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو ریکارڈنگ اس کی مل جائے گی جو لاسٹ ہماری
اس پر تفسیر تھی، آپ اس کو بھی لازمی سنیے گا اگر آپ کو وقت ملے تو دیکھیے گا تفصیل سے سورۃ فلق کی تشریح اور سورۃ ناس کی، بہت ہی ضروری ترین صورتیں ہیں جن کی تشریح، جن کی تفسیر، جن پر تدبر آنا چاہیے۔ جب ہم ان کو پڑھیں تو ایک ایک اس بندے کو، ایک ایک اس لوگوں کے ان رویوں کو سوچے جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، تاکہ اللہ ہماری پروٹیکشن کر سکے۔ یعنی ہم اللہ سے جیسے مانگیں گے، اللہ انسان کے گمان کے مطابق کام کرتے ہیں نا، جیسا ہم اللہ سے گمان رکھتے ہیں اللہ ہمیں ویسا عطا کرتے ہیں۔ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح کے۔ اس کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، اور اس لیے صبح بھی پھٹ کر نکلتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، سورج اندھیرے کو پھاڑ کر باہر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اب یہ فلق کے اندر بہت سی گہرائی ہے، صبح کے رب کی پناہ مانگتی ہوں، کن کن چیزوں سے؟ من شر ما خلق، جو ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اللہ نے کیا کیا پیدا کیا؟ اللہ نے انسانوں کو بھی بنایا، اللہ نے جانوروں کو بھی بنایا، اللہ نے چیونٹیوں کو بھی بنایا، اللہ نے پرندوں کو بھی بنایا، اللہ نے جنوں کو بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے فساد پھیلانے والے لوگوں کو بھی بنایا، امن پھیلانے والے لوگوں کو بھی بنایا۔ ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، یہ سمجھے عمومی پناہ جو ہم ہر ایک کے بارے میں، من شر ما خلق، یا رب تم نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہر کسی کے شر سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی زہریلا کوئی کیڑا یا چیونٹی یا بچھو وغیرہ بھی تو کاٹ لیتا ہے نا، تو جب ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں، من شر ما خلق، یا اللہ کچھ بھی جو تو نے پیدا کیا نا اس سے مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ اب سب چیزوں کی ذکر کرنے کے بعد اب اسپیسیفک جن چیزوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے اب اس کا ذکر، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یا اللہ وَمِن شَرِّ، اور شر سے، غاسقین اندھیری رات کے، اذا وقب جب وہ پھیل جاتی ہے۔ اب رات کے اندر کتنے شر ہیں، یہ جو چیونٹیوں کا یہ جو زہریلے چیونٹیاں اور کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں یہ پھرتے رہتے ہیں نا، چھپکلیاں وغیرہ، تو ایک تو ہمیں ان کا بھی ڈر ہوتا ہے نا رات کے وقت، تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم پناہ مانگتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی بھی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جرائم رات کو ہوتے ہیں، چوری رات کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈاکو وغیرہ، اور قتل و غارت بھی عموماً رات کے وقت چھپ چھپا کر کسی دوسرے کو قتل کر کے آ جانا تاکہ پتہ بھی نہ چلے، اور پھر جاسوسیاں بھی رات کو ہوتی ہیں، اور لوگ چیم گوئیاں گھر میں بیٹھ کر آپ کے خلاف باتیں بھی رات کو ہی کرتے ہیں، اور اس کے بعد گناہ بھی رات کو ہوتے ہیں۔ اکثر ہمیں سارا دن تھک کے ہار کے بیڈ پہ آئے، بستر پہ بیٹھے، اب تو گرم گرم بستر ہوگا اور بلینکٹ ہوگا آپ کے پاس، اس کے اندر آپ نے اپنا منہ کر لینا ہے اور آپ کچھ بھی کریں، اپنے موبائل کو یوز کریں، جیسا بھی کریں، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں، تو یہ بھی شر ہے۔ تو ہم جب یہ دعا کرتے ہیں نا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، تو اس کا مطلب ہے یا اللہ وہ شر میرے سے مجھے پہنچ رہا ہے، یا مجھے کسی جانور سے پہنچ رہا ہے، یا کسی چیونٹی سے پہنچ رہا ہے، کسی بھی چیز سے پہنچ رہا ہے، انسان سے پہنچ رہا ہے، اللہ رات میں پائے جانے والا ہر قسم کا شر مجھ سے دور رکھنا، مجھے اس کے شر سے بچانا۔ اب خود سوچیں، اس کو بہت مزید ہم سیکھ سکتے ہیں کمپریہنسو طریقے کے ساتھ، لیکن دیکھیے اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔
ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے پھونکنے والیوں کے، فی العقد گرہوں میں، جو گرہیں لگا کے رسیوں کو گرہیں لگائی جاتی ہیں، جیسے یہ لوگ جادو کرتے ہیں نا، تو وہ تعویذ وغیرہ آپ نے کبھی اگر دیکھی ہوں تو وہ گرہیں باندھ کر اس پہ پھونکتے ہیں، اور پھونک کر اس کو کہیں پہ دبا دیتے ہیں، اور مختلف انداز لوگوں کے ہوتے ہیں، پتلا سا بنا کے اس کے اندر سوئیاں چبو دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بال لے کر اس کے اوپر بالوں کو گرے لگا دیتے ہیں، اس طرح کے لوگ جادو کرتے ہیں۔ تو کہا کہ جو پھونکنے والیوں کے جو گرہیں لگاتی ہیں نا، اللہ مجھے ان کی شر سے، یعنی مجھے جادو ٹونے کرنے والے لوگوں کے شر سے بھی بچانا۔ اب جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اندیشہ تو ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی کسی بھی وقت حسد کی بنا پر ہمیں ہماری نعمتوں پر کر سکتے، اور جادو برحق کے ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا، تم تو عام انسان ہے نا، تمہیں اپنی پروٹیکشن کرنی ہے، خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اللہ نے طریقہ بھی بتایا، ہم ریگولر چاہے ختم ہو جائے تب بھی اذکار وغیرہ اور یہ سب چیزیں نہ چھوڑیں، اللہ ہمیں توفیق دے، اتنی توفیق دے کہ ہم کر سکیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور لاسٹ پہ جو جادو نہیں کرتے، چلیں کچھ لوگ ہیں وہ جادو نہیں کرتے، ومن شر حاسد اذا حسد، لیکن حسد کرتے ہیں ہم سے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کوئی چیز دیکھی اور کہا اس کے پاس کیوں نہ، مجھے بھی تو مل سکتی تھی نا، اور پھر یہ خواہش کا اظہار کرنا کہ اللہ اس سے چیز چھین جائے اور میرے پاس آ جائے، اور اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس بھی نہ آئے لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ بھی حسد ہے، بس اس سے چھین جائے، کسی کی چیز کے چھن جانے کی جو تمنا ہوتی ہے نا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ ایک اس کی اپوزٹ ایک چیز ہوتی ہے رشک، کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور رشک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کتنا انعام کیا، یا اللہ اس کو بھی دے، مجھے بھی ایسی نعمت دینا، اس سے بھی نہ چھیننا، مجھے بھی عطا کر دینا۔ تو رشک آپ جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں، لیکن حسد نہیں کر سکتے، اور حسد ہو جاتا ہے، یہ نیچرل ہے، جب ہم اپنے جیسے انسان کو اپنے سے بڑی نعمتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ہم سے زیادہ سکون ہے، اس کی زندگی میں زیادہ نعمتیں، تو پھر ہم ہماری نظروں سے بہت زیادہ جو ہماری نظریں ہیں وہ اس کے لیے اپنائیت والی نہیں رہتی، چاہے وہ ہمارا کوئی قریب، ایون کہ کبھی کبھی بہن بھائیوں کے اندر حسد آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے بچے آگے بڑھ رہے ہیں تو اپنی اولاد کی بنا پر، تو حسد کا حل یہ، حسد جو ہے نا، ہو سکتا ہے ہم بھی کسی سے حسد کرتے ہوں، حسد کا حل یہ ہوتا ہے کہ جس انسان سے ہم حسد کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں، اس کو گفٹس دینا شروع کر دیں، اس کو اس کی خوبیاں تلاش کریں اور کہیں کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کو یہ سب کچھ ملے، ہو سکتا ہے مجھے نہیں ملا، میری قابلیت نہیں، میں اس کی دعائیں زیادہ ہیں مجھ سے، میری دعائیں کم تھی اس وجہ سے مجھے نہیں ملا، تو حسد ہونے نہ دیں، حسد ہو جاتا ہے، اٹس نیچرل فیلنگس، لیکن ہونے نہ دیں، اس کو اوور کم کریں، کیسے، یہ آپ کو طریقہ بتایا گیا، اس کے ساتھ اور محبت کریں، اس کی خوبیاں اپنے، اس کا آپ کے ساتھ جو احسانات ہیں اس کو یاد کریں، تو انشاءاللہ، کیونکہ حسد کی نظر اتنی کہ بری ہے، یقین جانے، حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، حسد کی نظر، اور یقین جانے اس سے گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک کیس جو ہے میرے سامنے ابھی مائنڈ میں آ رہا ہے کہ حسد کی نظر اس قدر بری ہے کہ ہنستے بستے گھرانے میں ڈائیورس ہو جاتی ہیں، خامد بیوی کے درمیان معاملات خراب ہو جاتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے، اور حسد کی نظر اتنی بری ہے کہ یہ آپس کے رشتوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کا سبب بن جاتی ہے، صرف دوسروں کے حسد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اسپیشلی جب آپ یہ صورت پڑھیں تو پورا یہ ذہن میں یہ آ رہا
जब आप पढ़ रहे हैं ना, आंखें बंद है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ए अल्लाह, ए प्यारे रब, मैं तुझसे एक खास चीज मांगने लगी हूँ। ए सुबह को फाड़ कर निकालने वाले रब, क्या तो मेरी जिंदगी के अंधेरों को खत्म करके सुबह उतार नहीं मुझे कर सकता? तेरे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। अल्लाह अल्लाह ताला को पुकारा करें अपनायत के साथ, अल्लाह तेरे लिए क्या मुश्किल है? इतनी बड़ी कायनात में बिल्कुल गुप अंधेरा होता है और एकदम सूरज निकलते हैं, हर चीज वाज़ हो जाती है। क्या मेरी जिंदगी में ऐसे मंजर नहीं आ सकते? यार आप मुझे हर चीज के शर से बचा ली। मैं तो बड़ा कमजोर बंदा हूँ, मैं कमजोर बंदी हूँ, कुछ नहीं कर सकती, आजिज हूँ। मेरे पास है क्या? नहीं तो कोई सुनता ही नहीं। और अगर कोई सुन भी ले तो क्या ये किसी कोई इंसान मुझे इस चीज की गारंटी दे सकता है कि वो सामने तो मेरे मुंह पे है और मेरे पीछे जाके मेरे खिलाफ बातें करता है? इस तरह के केसेस तो कॉमन है, कि जाने बहुत कॉमन है। कोई आपके मुंह पे आपका, अगले की मजलिस में जाके वो आपका नहीं अगले का। इखलास वाले कोई आधा बंदा आपको मिलेगा, पूरा भी नहीं मिलेगा। इस कदर इखलास की कमी है। तो कोई आपका नहीं, या अल्लाह मेरा कोई नहीं है, मुझे हर इंसान के शर से बचा। मुझे तो पता ही नहीं मेरे लिए शर का सबब कौन बन रहा है। मैं तो जानती ही नहीं हूँ, मैं जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं नफरत नहीं करना चाहती किसी से। जो जो मेरे लिए शर का सबब बन रहे हैं, अल्लाह हर एक को के शर से मुझे हिफाजत में रख। कत्ल तो हल्की तो नहीं कर सकते, हमें पता चल जाए फला बंदा मेरे लिए शर की वजह है। अब क्या होगा? हम उससे थोड़े पीछे होना शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह ने हम पर वाजी नहीं किया होता कुछ चीजों को, लेकिन हम चाहे बिना कि हम पर वाजे हो जाए, बस अल्लाह से मदद तलब करें, या अल्लाह लोगों के हर चाल को मेरे लिए नाकाम बना दे, और अल्लाह ताला मुझे हर किस्म की शर से बचा ले। फिर जब पढ़े वो मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, तो स्पेसिफिक जो चीजें आपको रात को नुकसान देती हैं, आपने अक्सर देखा होगा बीमारी अक्सर रात को लगती है। जब कोई पिंपल वगैरह आपके चेहरे पे आना हो ना, तो जब आप सुबह उठते हैं आप कहती हैं वो रात को देख के मेरे साथ क्या हो गया। तो अक्सर जो है ना, रात को आपको कुछ जो है नुकसान वगैरह पहुंचता है। आप हर हर चीज को सोचें जो आपको रात को तकलीफ देती है। ये जादू वगैरह का मसला होता है ना, यहाँ पे भी अक्सर रात को हमला हो जाता है। तो बहुत ज्यादा दुआएं पढ़ के अपने गिद हसार चक्कर काट के, जैसे ना सूरत फलक और नास और आयतुल कुर्सी पढ़े ना, तो आप पढ़ते पढ़ते अपने गिर्द ना वो कहते हैं उसको चक्कर काट लेते हैं। जिसे जिसे आप किसी चीज की गिर्द यूं करके उंगली के साथ सर्कल लगा लेते हैं ना, तो आप इसी तरह पढ़ते पढ़ते सर्कल लगाए। इंशाल्लाह वहां आप तक भी कोई जिन वगैरह नहीं आएगा, इंशाल्लाह पूरे यकीन के साथ उन सूरतों को पढ़ के, क्योंकि ये उनके लिए एक लॉक है। और जिन्नों को इससे बहुत तकलीफ पहुंचती है, इस आयतल कुर्सी से, सूरत फलक और नास से, ये उनके लिए तकलीफ दे कलिमात है। तो हमने उनको तकलीफ पहुंचानी है। जब हम तकलीफ, हाँ हसार कहते हैं, हिसार बांधने अपने इर्द गिर्द। ठीक है। और वैसे भी कुछ लोगों के घरों से ना पैसे वगैरह भी गायब होना शुरू हो जाते हैं, और कोई घर का बंदा भी नहीं निकालता, और जिन गायब कर लेते हैं। ये कोई गलत बात नहीं, अगर कोई आपको कहे तो ये सच्ची बात है। यकीन जाने कुछ लोगों ने बहुत से अमाउंट्स जो हैं घरों से जिन्नों के जरिए निकलना शुरू हो जाती है। क्या करें? आप जब भी अमाउंट रखते हैं, जिनके घरों में ऐसा मसला हो ना, तो जब भी अमाउंट रखते हैं ना, आप उसके गिर्द हसार लगाएं, आयतल कुर्सी पढ़कर, फलक नास पढ़कर। अब ये कि वो चीज इंसान अगर उठाएगा तो इंसान उठाएगा, जिन उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक लॉक लगा दिए, जिन उसके आगे नहीं जा सकते। ठीक है। तो ये कुछ काम है जो आपने करने हैं इंशाल्लाह। तो फिर आपको फूकोंगी लोगों के पास जाकर, तो उसकी जरूरत भी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला पर यकीन रख के, एक होता है यकीन के साथ करना। जी, इंसानों की परेशानियां भी मेरा रात को तकलीफ देती हैं बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा अक्सर बातें यहाँ रात को याद आती है, फलाने मेरे साथ ये किया फलान। तो आप मोमिन शर गासिक़िन इज़ा वक़ब, या अल्लाह हर किस्म के शर से बचा मुझे, मेरी सोच के शर से बचा,
अब गलत हम सोचते भी रात को, नेगेटिव सोचते भी हम रात को, हम दूसरों के लिए शर भी रात को बनते हैं, मतलब मुझे भी किसी के लिए शर ना बनाना। और फिर वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, हर किस्म के जादू टोने से बचा। मेरे पास इतनी ताकत नहीं मैं हमले कर सकूं अल्लाह, मेरा मेरा डिफेंड आप नहीं करना है। मेरे पास कोई ऐसा जिन नहीं जो मेरा डिफेंड कर सके, आप है मेरे पास, या अल्लाह मेरी हिफाजत करना। जो लोग मुझ पे जादू करवाते हैं उनका खुद ही जवाब दे दे, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जो जादू नहीं करवाते वैसे ही हसद करते हैं, जलते कूदते रहते हैं मेरी जिंदगी में आई गई नेमतों को देख। या रब, मुझे उनकी नजर से बचा ले, उनकी गलत निगाह से मुझे बचा ले। और आपको पता है नजर जो है वो बरहक है, और प्यार की नजर भी लग जाती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, अभी रात को ही मेरी बात हो रही थी, तो मेरे मामू के साथ कह रहे थे कि मैंने अपने बेटे की तारीफ की एक दिन, और कहा कि माशाल्लाह इसके अंदर ये बड़ी एक खूबी है, ये प्रॉपर रेगुलर ये काम करता है। और माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना भूल गया। अब क्या हुआ कि उस दिन से, पहले वो बिल्कुल रेगुलर था, उस दिन से अभी तक उसने वो काम ही नहीं किया। तो प्यार की फिर क्या होता है कि आप प्यार की नजर लग जाए ना इस तरह से, तो आप दम वगैरह कर दें सामने वाले को, ठीक है, जिसको आपकी नजर लग जाती है। और ये भी कहा जाता है कि आप अपने वुजू का पानी जो है उससे उसे कहें कि गुस्ल करें, यानी आप एक बाल्टी लें और वुजू उसमें करें। तो वुजू के जो पानी के जो निकलते हैं, या वुजू के पानी से जो बचा हुआ पानी बाल्टी के अंदर जाता है ना, तो उसके उस पानी से उस बंदे को गुस्ल करवाएं। इंशाल्लाह जो नजर है ना वो उतर जाती है, जिसकी भी नजर लगती है। जब कभी आपको लगे आपने किसी की तारीफ की, तारीफ करने के बाद वो बंदा उसके बाद वो काम ही नहीं करता, तो समझें कि उसको नजर लग गई है आपकी। तो वे क्या करें, उसे क्या, आपको मेरे प्यार की नजर लग गई है, मैं आपको वुजू वाला पानी देती हूँ, आप जो है ना उसके साथ गुस्ल करें, और फिर उसके लिए आप दुआ भी करें। देखिए घर में अगर कोई आपकी तारीफ वगैरह करे, या फिर कोई आपको देखे आप इस दिन प्यारे लग रहे हैं, तो आप जो है लग ही जाती है, लेकिन पक्का तो नहीं पता होता ना। जो लोग वैसे में हसद की निगाह से देखते हैं, बुरी नजर लगती है, तो उनका तो हमें नहीं पता। तो फिर आप ऐसा करें कि अपने घर के किसी फर्द के वुजू के पानी से नहा लें, जब आपको कभी महसूस हो कि आपको नजर लगी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जो नजर है ना वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, कई लोग अगर तारीफ करें, जी तारीफ करने से भी लग जाती, फिर उनको कहें चले आपने तारीफ की थी मुझे नजर लग गई, अब मुझे वुजू का पानी दे। जी हो जाता है इस तरह से। तो अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, और हमें हर किस्म के जादू से और लोगों के हसद से बचा के रखें, और नजर से भी बचा के रखें। इसलिए ना हदीस भी है ना कि जब तक नेमतें पूरी ना हो जाए इजहार नहीं करें। तो बहुत ज्यादा इजहार ना किया करें अपनी अचीवमेंट्स का, और जो काम अभी आपको जिंदगी में आया नहीं है उसका, ठीक है। आप कहें कि मेरे साथ ये भी होगा, मुझे ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, तो ये सब चीजें भी नजर का सबब बनती हैं। अभी आपको चीजें मुकम्मल मिली नहीं, तो इतना ज्यादा इजहार भी नहीं करें कि आपको नजर लगे। जी, जिन पैसों का क्या करते हैं, तंग करते हैं, और फिर ये भी होता है कि जिन्होंने भेजा होता है उनको जाके भी दे देते हैं, ठीक है। जिन अपने पास थोड़ी पैसे रखते हैं उनको तो जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह कल सूरत नाज देखेंगे, सूरत नाज के अंदर भी बहुत ज्यादा खूबसूरती है इंशाल्लाह। तब तक आप इसको बार बार सुने। आज आपका काम यही है कि आप इसको जुबानी भी याद नहीं करें, इस पर तदब्बर करें जितना हो सके। हो सकता है बहुत सी बातें आपके जहन में आए। कल इंशाल्लाह देखते हैं आप क्या डिस्कस करते हैं हमारे साथ सूरत फलक के पॉइंट ऑफ व्यू से।